لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 39۔ اور کیوں نہ جب وہ داخل ہوا اپنے باغ میں تو وہ کیا کہتا؟ ماشاء اللہ، جو چاہے اللہ، لا قوت الا باللہ، نہیں کوئی قوت مگر ساتھ اللہ کے، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کمتر ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں۔ تو یہاں پر ہم دو کیریکٹرز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں باغ کا واقعہ، ایک وہ جس کو اللہ پاک نے نعمتیں عطا کی ہیں، اور دوسرا وہ جس کے پاس ایمان کی نعمت ہے اور وہ تکبر سے بچا ہوا ہے۔ اور جو تکبر سے بچا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ although اس کے پاس دنیا کی ریسورسز تو نہیں ہے، مگر اس کے پاس کیا ہے؟ ایمان کی دولت ہے، اس کا کانسیپٹ آخرت کے بارے میں بھی کلیئر ہے، اور توحید کا معاملہ بھی اس کا بڑا بہترین ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب کچھ اس کے فرینڈ کے پاس سب کچھ ہے تو صحیح، مگر وہ اس سے جیلس نہیں ہوتا، اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ نصیحت کی ہے بڑی محبت سے، اور اس کو سمجھایا ہے، بڑی لاجیکل بات کی ہے، اور اس کی باتیں سن کر خاموش نہیں رہا۔ یہ سب لیسنز ہم نے کل لیے تھے اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمیں ایک اور ایٹیکیٹ سکھایا گیا، پیچھے کیا کہا سکھایا گیا تھا ہمیں کہ کیا کہنا ہے ہم نے؟ انشاءاللہ۔ اور جب کسی کی نعمت دیکھیں تو کیا اس پہ کیا پڑھنا ہے؟ لا حول یا لا قوت الا باللہ۔ اور اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، اور اس کے علاوہ یہ عرش کے نیچے لکھا ہوا ہے، اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کے اوپر بھی یہ مینشنڈ لا قوت الا۔ اچھا، کیونکہ جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں نا، لا قوت الا باللہ، اس ورڈ کے اندر ساری توحید کا کانسیپٹ سمو دیا گیا۔ کیسے؟ ایبسولوٹ پاور اور طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی انسان کو ہوتا ہے نا، یہ فکر ہوتی ہے جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں، ہم سمجھنے لگتے ہیں، تو ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں میرے اندر تکبر کی ایلیمنٹ تو نہیں آ رہا، تو کیا کریں؟ اپنی نعمتوں کو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں۔ جو بھی اللہ پاک نے دیا ہے، دو کام کریں۔ ایک تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتیں باقی رہیں، جو بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، نمبر 1 اللہ کا شکر ادا کریں، نمبر 2 لا قوت الا باللہ، کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ کی دین، ٹھیک ہے؟ آج جیسے مومنہ ڈرائیو کر کے آئی ہیں نا فرسٹ ٹائم، تو کیا کہے مومنہ، اور ہم سب کیا کہیں؟ لا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا بہت فائدہ ہوگا کہ انسان کے اندر وہ ایک جو آ جاتا ہے نا کہ پرائڈ کے بعد، جی آپ میں نے بڑی جلدی سے یہ کر لیا اور سیکھ لیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑے پریکٹیکل اگزامپل ہم آج ہی سیکھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو بہت خوشی کی بات ہے یہ۔ تو خواتین کو ایسے ہی ہونا چاہیے، دین دنیا کے سارے کام ہمیں آنے چاہیے، بیلنس لے کے چلیں۔ تو جو بھی اچھا کام ہم کریں اس کو ایسوسیٹ کر دیں گے جب ہم اللہ کے ساتھ، تو آٹومیٹیکلی ہمارے اندر تکبر، دکھاوا اور ایسی فیلنگ نہیں آئے گی کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں اور میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حسد سے بچنے کے لیے بھی یہی پڑھا کرتے تھے۔ آنکھ کے برے اثر سے بچا جاتا ہے اس سے، ٹھیک ہو گیا؟ اور لوگوں کو جو ہے اب اس کے اندر بھی پچھلی آیت کے ساتھ بھی جب ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو باغ والا قصے والا دوسرا ساتھی ہے، although وہ مال اور اولاد اور ریسورسز میں کمتر ہے، مگر سٹل اس کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں وہ بڑے اچھے سے کلیئر ہیں۔ اس کو پتا ہے کہ کسی سچویشن کے اندر میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 40۔ فَأَسَا، تو امید ہے ربی کہ رب میرا، یعنی کہ وہ عطا کرے گا مجھے خیرن من جنتی کا، مجھ کو بہتر تیرے باغ سے، وَيُرْسِلَا، اور بھیج دے، علیہا اس پر، حسبانن کوئی بھبوکا، من السمائی آسمان سے، فتصبحا تو ہو جائے گا وہ صعیدن زولاکا، وہ ایسا میدان جو کہ بالکل صاف ہو۔ اب یہاں پر اس شخص کی ایک اور کیریکٹر کی بڑی پازیٹیو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر پازیٹیو اپروچ ہے۔ اب ریسورسز نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، کانٹیکٹس بھی کم ہے، پھر بھی وہ کیا کہہ رہا ہے؟
فَأَسَىٰ رَبِّی، میں امید رکھتا ہوں اپنے رب سے کہ وہ مجھے عطا کرے گا خیرن، خیرن کہتے ہیں ہر طرح کی بہتری، ٹھیک ہے. خیر کیا ہوتی ہے؟ ہر طرح کی بہتری. اس میں نیکی کرنے کی توفیق بھی شامل ہو جاتی ہے، اس میں ظاہری مال و اسباب بھی شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھی پازیٹیو سوچ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. خیر کا اتنا وسیع مفہوم ہے، اس میں ہر وہ آئٹم ایڈ ہو جاتا ہے جو کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے یا ہمیں استعمال کرنا ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. اور اس میں ہر طرح کی نیکیاں بھی آ جاتی ہیں. تو آلدو بظاہر اس کے پاس کچھ بھی نہیں، ورنہ ایک عام انسان ہوگا تو وہ کیا، اس کا کیسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے؟ ایک ذرا لو سٹارٹ آف لائف کے بندے کو آپ سوچ لیں تو اس کی کیا اپروچ ہوتی ہے؟ جس کا لو سٹارٹ آف لائف ہے اس کی کیا اپروچ ہوتی ہے کہ ہائے کیا کریں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جی. امید کم نظر آتی ہے نا، امید نہیں کرتے لوگ پازیٹیو جی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم امید کر لیتے ہیں نا کسی بھی معاملے کی، تو سائیکولوجیکلی ہمارے برین میں سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو ڈوپامین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو اباؤٹ 40 to 50% سیٹسفیکشن دے دیتا ہے. اٹس اے ہارمون، ٹھیک ہے. سائنس کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں اس بات کو. تو جب بھی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہو، اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم ایک چیز مانگ رہے تھے اللہ پاک سے، اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اتنے سالوں سے میں مانگ رہی، اچھی امید رکھیں، پازیٹیو امید رکھیں، اور ایک اور امید کریں کہ اگر مجھے فلاں چیز نہیں مل رہی تو کیا ہے اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہے، مجھے بھی نہیں سمجھ آئے، ٹھیک ہے. اب جیسے بچے کا معاملہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کو تو نہیں سمجھ ہوتی، وہ کہتے ہے جی وہ جو کیبنٹ کے اندر چھری ہے نا مجھے پکڑائے، میں نے لینی ہے. ماں کیا کرتی ہے؟ پکڑا دیتی ہے؟ نہیں دیتی نا. ہم نہیں دے سکتے اس کو، ہم کہتے ہیں نہیں چوٹ لگ جائے گی. وہ فیوچر نہیں پریڈکٹ کر سکتا، وہ بچہ ہے، نا سمجھ ہے، معصوم ہے. سیم گوز فار دا ہیومن بینگ، سیم گوز فار اس. ہمیں نہیں پتا ہوتا کون سی چیز میرے حق میں بہتر ہے. اب کچھ مائیں ہیں جیسے ان کو، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بے اولاد ہیں کپلز، اب وہ اس چیز کو روک بنا کے پوری پوری زندگیاں اپنی ویسٹ کر دیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، ہائے بس بچہ نہیں ملا. کچھ سوسائٹی بھی ہمارے ایسے لوگوں پہ بہت پریشرائز کرتی ہے. ایسی بات ہے ہم ایسے لوگوں میں نہ بنے پلیز. ایٹ لیسٹ جب ہم قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں نا، تو وی شوڈنٹ بی پیپل لائک دیٹ. ہمیں ایسا نہیں ہونا. کسی کی پرسنل لائف میں نہ انٹرفیئر کریں، نہ کسی سے بار بار سوال کریں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کپل کو بے اولاد رکھا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے، ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایگزامپل تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ہم نے سوچی تاکہ ہم اور بھی چیزوں کے بارے میں سوچ سکیں. کسی کے پاس وہ ریسورسز نہیں جو آپ کے پاس ہے، کسی کے پاس اتنی اولاد نہیں جتنی آپ کے پاس ہے، کسی کے پاس اتنا بینک بیلنس نہیں جتنا آپ کے پاس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ ویریڈ بنائے ہیں. جیسے ان کی نیچرز مختلف ہیں، ویسے ان کی لائف سٹائل اور سٹینڈرڈ بھی مختلف ہیں. آپ امیجن کریں سبھی ڈاکٹرز ہوتے تو پھر کائنات کا نظام چل سکتا تھا؟ نہیں چل سکتا. کوئی اب ہمارے معاشرے میں ہم کتنی زور آزمائی ہوتی ہے کہ جی جو مرضی ہو جائے بچے نے ڈاکٹر بننا ہی بننا. کرتے ہیں نا زور آزمائیاں، کتنی مشکل کرتے ہیں، بچوں کو بھی پریشان کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے سوسائڈ اٹیمپٹس کر لیتے ہیں جسٹ بیکاز آف دس کہ ان کو گھر سے پریشر ہے کہ ہم نے ایک اسپیسیفک پروفیشن کو ہی لے کے چلنا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو بچوں کو روبوٹس نہ بنائیں. آپ انہیں گائیڈ ضرور کریں، جہاں ان کا انٹرسٹ ہے ان کو وہ کام کرنے دیں گائیڈ، ٹھیک ہے. تو اس سے ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دنیا کی نعمتیں مانگنا غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ عنقریب امید ہے کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا بہتر جنت تیری طرح ہی. اور پھر اس کے بعد سے یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ نعمتوں کا مانگنا غلط نہیں ہے، مگر جو چیز نقصان دیتی ہے وہ اسراف ہے. اور جو چیز ہمیں نقصان دیتی ہے کہ وہ ہم ان نعمتوں کو پا کر دنیا میں ہی جب کھو جاتے ہیں اور آخرت کے لیے پریپیئر نہیں کرتے، آخرت کو اپنا گول نہیں بناتے، تو وہ جو دنیا کی کا سامان ہے وہ ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے، ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا ضرور مانگیں، نعمتیں ضرور مانگیں، مگر ان کو بیلنس کرنا سیکھیں. ایک اور حدیث میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں نا ہر وقت، کچھ ہماری دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، 3 طرح کا معاملہ ہوتا ہے دعا کے ساتھ. ایک کیا ہوتی ہے ایز اٹ از قبول ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک معاملہ. دوسرا کیا ہوا کہ قبول نہیں ہوئی.
تیسرا یہ ہوا کہ اس کی جگہ ہمیں کوئی ریپلیسمنٹ مل گئی. تو جو دعا قبول نہیں ہوتی وہ پھر قیامت کے لیے ریزرو کر دی جاتی ہے, اور اس وقت تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب یہاں پر اس آیت میں ہم پڑھے ہیں وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا, اور بھیج دے اس پر کوئی بھبوکا. یہاں پر وہ اس کو ایک طرح سے وارن کر رہا ہے کہ اگر تم نے تکبر کرنا اور اپنی بڑائی بیان کرنا نہ چھوڑی تو کوائٹ پاسبل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسمان سے ایسا عذاب آ جائے جو کہ تمہارے اس باغ کو بالکل ختم کر کے رکھ دے. ٹھیک ہے. اور عرب کلچر میں بھی یہ چیز بہت زیادہ پریولنٹ تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ جو چیز بھی آسمان سے اترتی ہے نا اس کو ہم روک نہیں سکتے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہم روک سکتے ہیں بارش کو؟ کیا ہم روک سکتے ہیں ہوا کو؟ کیا ہم اپنی مرضی سے اس کی ڈائریکشن بدل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایون آسمان, کیا ہم تو زمین سے نیچے آنے والے زلزلے کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے؟ کیا نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا نیچرل ڈیزاسٹرز, اس کے آگے انسان کی جو ہے نا کیپیسٹی وہ زیرو ہے. ہم پڑھتے ہیں نا امریکہ میں, فلوریڈا میں اتنے سارے طوفان آ جاتے ہیں, کبھی ہریکینز آ جاتے ہیں. کیا حال ہوتا ہے, حالانکہ وہ کتنی ایڈوانس کنٹریز ہیں ہر لحاظ سے, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے. دے ہیو آل دا ریسورسز, مگر کیا ہوتا ہے, وہ بچا سکتے نہیں. تو یہاں پر بھی وہ شخص جو ہے وہ اپنے دوسرے ساتھی کو وارن کر رہا ہے کہ اگر تم نے اپنی یہ روش نہ بدلی تو پاسبل ہے کہ ایک آسمان سے کوئی عذاب آ جائے اور تمہارا جو میدان ہے جس کو تم جس پر تکبر کر رہے ہو اور تم اس کو بہت بڑی چیز کر سمجھ رہے ہو, تو وہ ایک میدان صاف کی طرح تمہارے سامنے پڑا ہوا ہو. او یا یوسبہا, یا ہو جائے ماؤہا, پانی اس کا, غورن گہرا, فلن تو ہرگز نہیں, تستطیع تم استطاعت رکھتے ہوگے, لہو طالبہ اس کو واپس لانے کی. اور یہ ہم بات سب سائنٹیفکلی جانتے ہیں کہ جب کسی علاقے میں واٹر ٹیبل لو چلا جاتا ہے تو وہاں سے پانی کو نکالنا پھر پاسبل نہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہمارا واٹر ٹیبل جو ہے وہ خطرناک حد تک نیچے جا چکا ہے. اب جب کوئی بھی نیا گھر بناتے ہیں اور ان کو بور کرنا پڑتا ہے تو دے ہیو ٹو گو ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ, پھر کہیں جا کے ان کے لیے تھوڑا سا پاسبل ہوتا ہے پانی کو حاصل کرنا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک سائیڈ نوٹ اور ایک پوائنٹ بھی ہمارے لیے ہے کہ گھروں میں ہم پانی ضائع کرنے سے پلیز بچائیں. ٹھیک ہے. ابھی بھی پاکستان میں پانی کا جو بل ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی بل بہت زیادہ ہے مگر پانی کا بل از نتھنگ. یو کے میں چلے جائیں تو آپ حیران ہو جائیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جب ایک چیز سستی ہوتی ہے انفارچونیٹ تو ہم اس کو ضائع کرتے ہیں, جبکہ پانی کیا ہے, ایک بڑا قیمتی ریسورس ہے. اپنے گھروں کے نل کے, اسپیشلی جو فلش کے ٹینکس ہیں, وہ میرا خیال ہے 80% گھروں کے ٹپ 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 لیک کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس ٹپ ٹپ کو اکٹھا کریں تو کتنی ہی بالٹی بن جائے گی بائی دا اینڈ آف دا ڈے. ایسا ہوتا ہے نا, ایک ایک قطرہ کر کے. تو یہ ہاں جی بالکل. تو یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر کام ہے, یہ بھی نیکی کے کام ہے کہ ہم ایک نیچرل ریسورس ہیں. فیکٹری میں بنا سکتے ہیں پانی بنتا ہے فیکٹریز میں؟ نہیں بن سکتا نا. یہی بات سورہ ملک کے اینڈ میں بھی پڑھی جاتی ہے, ہم پڑھتے ہیں, ڈیلی پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر بالکل میں نیچے پانی کو لے جاؤں تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. بارش بھی نہ برسے اور واٹر ٹیبل بھی اگر ڈسٹرب ہو کے بالکل نیچے کو چلا جائے تو ہم اس کو نہیں بچا سکتے, تو اس کو ہم واپس نہیں لے کر آ سکتے. تو اس سے یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہی دوبارہ بات ریپیٹ ہوگی کہ ریسورسز کو ضائع نہ کریں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی چیز کا ایکسس دے دیا ہے, چاہے وہ کھانا پینا ہے, چاہے وہ استعمال کی چیزیں ہیں, چاہے وہ پانی ہے, اور اگر وہ چیپ ہے اس اماؤنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, تو صرف یہ سوچ کے, کیونکہ عموماً ہمارے جو یہ ورکرز ہوتے ہیں نا, کسٹوڈین اسٹاف, یہ بہت زیادہ پانی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ٹرین کریں گے ہم, یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ کہتے ہیں کوئی گل نہیں باجی, سرکاری پانی ہے, جان دو. یہ مینٹیلٹی ہوتی ہے نا ہمارے یہاں لوگوں کی. آپ کو پتہ ہے فضائیہ میں جو ہمارے پانی کے وہ لگے تھے, وہ کیوں لگے تھے؟
جو انہوں نے لگائے ہیں باہر. میٹرز کیوں لگائے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری آبزرویشنز ہے کہ لوگ جو ہیں دن میں 3 دفعہ اپنی گاڑی دھوتے ہیں، اور ہماری یہ آبزرویشن ہے کہ اگر کسی کے گھر مہمان آتے ہیں نا تو جتنی گاڑیاں آئی ہیں ساری گاڑیاں دھلتی تھیں جب میٹر سسٹم نہیں تھا اور بہت تھوڑا سا بل آتا تھا، تو پھر انہوں نے میٹرز انسٹال کی. تو یہ میں ابھی صرف اپنی سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں، باہر کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی. تو بے دریغ اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کریں. ہمارا تو خوبصورت دین وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر تم سمندر یا دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہوئے ہو نا تو وضو کا پانی احتیاط سے استعمال کرو. اب ہم وضو کے لیے بھی جب پانی استعمال کرتے ہیں تو دے دھنا دھن کھولی چلے جاتے ہیں گرم پانی کے انتظار میں. کرتے ہیں نا، ضائع ہو جاتا ہے نا. جبکہ ایک دن میں دیکھ رہی تھی، وہ دکھا رہے تھے ایک اسکالر کہ وہ صرف ایک چھوٹا گلاس پانی کے ساتھ بھی وضو کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو اپنے نیچرل ریسورسز، کوئی بھی ریسورس ہے، یہاں تو اسپیسیفکلی پانی کی بات ہو رہی ہے بیکاز پانی جو ہے وہ زندگی ہے، اس کے بغیر انسان کی لائف ہی کچھ نہیں ہے. تو پانی تو ایک آئٹم ہے جو ہم ادھر مینشنڈ ہے. پانی کے علاوہ ہر وہ ریسورس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. اب دیکھیں جس پہ ہمیں پیمنٹ دینی پڑتی ہے، بتیاں بند کرتے ہیں سارا دن گھر کی، کرتے ایکسٹرا پنکھے نہ چلائیں. ہمارا ایک شور ہوتا ہے پورا دن گھر میں، بل کون بھرے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور ہم نیچرل ریسورس کو ضائع کر رہے ہیں. اگر یہ ہم نے ضائع کر دیا تو پھر اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، وَأُحِيطَ یا وہ گھیر لیا گیا بِثَمَرِهِ اپنے پھل کے ساتھ، فَأَصْبَحَ تو وہ ہو گیا يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ الٹ پلٹ کرتا تھا اپنے دونوں ہاتھوں کو، عَلَى مَا أَنفَقَ اوپر جو خرچ کیا، فِيهَا اس نے اس میں، وَهِيَ خَاوِيَةٌ اور وہ گرا پڑا تھا، عَلَى عُرُوشِهَا اوپر اپنی چھتوں کے، وَيَقُولُ اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی ہائے افسوس مجھ پر، لم اشرک بھی ربی احدا کاش کہ میں نہ شریک ٹھہراتا ساتھ اپنے رب کے کسی ایک کو بھی. تو کیا ہوا؟ جس چیز سے اس کو اس کا دوست وارن کر رہا تھا تو پھر کیا ہوا؟ وہ بات ہو گئی، یعنی اس کے باغ پر عذاب آ گیا. اور باغ پر جب عذاب آ گیا تو کیا ہوا؟ وہ باغ ایسے تھا جیسے کوئی چیز اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے. دیکھیں جب ایک ہری بھری، امیجن کریں انگور کی بیل ہو اور دوسری طرف یہ حال ہو، سب کچھ ڈرائی، بیرن، ختم. ایک ہوتا ہے نا کہ وقت تھوڑا سا اوپر سے پودا جل گیا مگر نیچے روٹ اس کی ہری ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے. تو ایک انسان کو امید رہتی ہے کہ نہیں ابھی نکل جائے گا، ایک دو دنوں میں کچھ آ جائے گا. ٹھیک ہے، مگر جب بالکل ہی سب کچھ سیاہ ہو جائے اور جل جائے، اور پورا باغ جو کہ اس پہ اس کو ایک تو فخر و ناز بھی بہت تھا، دوسرا وہ اس کی بڑھاپے کی کمائی بھی تھا، دوسرا ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ میرے پاس مال اور اولاد بھی بہت ہے، نفری بھی بہت ہے. تو اس کے اوپر رسپانسبلٹی بھی تھی کہ اس نے لک آفٹر بھی کرنا تھا سب کو. تو ایسی سچویشن میں اس کے چند کلمات اور غلط ایٹیٹیوڈ نے اس کو اللہ کی اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا. کتنے سارے سبق آ رہے ہیں ہمارے لیے اس میں. اور مگر ایک بات اچھی اس شخص کی سمجھیں ہم یہاں پر نمبر 42 کے اینڈ پہ، یا لیتنی لم اشرک، ہائے افسوس مجھ پر. یہ ابلیس سے اپوزٹ ہے اس کا رویہ کہ یہاں پر اس نے اپنی غلطی ریئلائز کر لی. یہ اچھی بات ہوئی ہے مگر لیٹ ریئلائز کی ہے. مگر چلیں کر لی، یہ بھی اللہ تعالیٰ شکر. دنیا میں وہ دیکھیں نا، اب اس میں ہمارے لیے بہت سارا سبق آ جائے گا کہ جب بھی جیسے ہی ہمیں ریئلائز ہو کہ اب ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہم نے کوئی کلمہ کفر ادا کر دیا ہے یا تکبر ہماری باتوں میں سے چھلک رہا تھا، تو فوراً اس کو ریئلائز کریں اس سے پہلے کہ کوئی عذاب آئے ہمارے اوپر کسی بھی فارم میں یا کوئی تکلیف آئے، فوراً اس کو ریئلائز کریں اور اس پہ توبہ استغفار کریں. ٹھیک ہے، اللہ سے مانگیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سے یہ غلطی ہوگی. اور کیونکہ غلطی ہوگی انسان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب سب جو مسلمان ہیں نا وہ خطاؤن ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، مگر جو ان میں سے بہترین خطا کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ جو توابون ہیں، جو توبہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا ہوگا کیونکہ انسان کمزور ہے نا. کبھی وہ اپنے نفس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، کہیں پہ شیطان اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. آج کل فیل کر رہے ہیں اپنا آپ؟ لائٹ فیل ہو رہا ہے، لائٹ
کیوں؟ شیطان باندھ ہے نا. تو دیکھیں کتنے ہی اچھے کاموں سے وہ ہمیں روکی رکھتا ہے، اور ہم اس کے کچھ، کیونکہ 11 مہینے اس کو کیئر اتنی دے رہے ہوتے ہیں، پروٹیکٹ اس کی بات مان اتنے رہے ہوتے ہیں کہ پھر ہم اس کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو غلطی کا ہو جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا اپنی غلطی پر اصرار کرنا، اور پھر غلطی کو انڈورس کرنا، پھر اس کو پریکٹس کرنا، اور پھر اس پر اکڑ جانا. یہ چیز جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے، اور یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم احادیث کے مختلف احادیث میں یہ پڑھتے ہیں نا کہ بنی آدم کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو جائیں، اور وہ مجھ سے توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں. کتنی بڑی بات ہے نا، کتنی بڑی خوشخبری ہے ہم سب کے لیے. تو رمضان کی جو دن اور راتیں ہیں، اسپیشلی سحری کا ٹائم جو ہے، وہ بہترین ٹائم ہے ہم سب کے لیے، اور بڑا قیمتی ٹائم ہے یہ کہ ہم اللہ سے توبہ اور استغفار کریں اپنے گناہوں کی. اچھا، اس کا فائدہ ہوتا ہے جب ہم توبہ استغفار کرتے ہیں نا، تو گناہ کا بوجھ بھی ہٹ جاتا ہے ہمارے اوپر سے. جب ہم توبہ استغفار نہیں نہ کرتے تو وہ ہمارا پاسٹ لرک کرتا رہتا ہے، ہمارے دماغوں پر سوار رہتا ہے، پھر ہم آگے نہیں چل سکتے. تو کتنا خوبصورت آپ دیکھیں. اب یہ فار اے مومنٹ ہم یہ اس نعمت، یہ بھی ایک نعمت ہے، توبہ کی بھی بہت بڑی نعمت ہے. اب 2 منٹ کے لیے ہم یہ امیجن کریں کہ آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں، اور ہم سب کو پتا ہے ہم نے جو جو گناہ کیے ہیں، اور اگر ان کا چانس ہی نہ ہوتا معافی کا، تو ہم کیا کرتے؟ کمپنسیشن کوئی نہ ہوتی ہمارے دین میں، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے نا. اور پھر ہم پریشان ہی رہتے، نہ ہم آگے کو بڑھ سکتے تھے اپنی زندگی میں، اور نہ ہم پچھلی باتوں کو ذہن سے خالی کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. تو توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میرے دل پر بھی نا ایک غبار سا آ جاتا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے پھر؟ اس غبار کو کیسے دور کرتے تھے؟ استغفار کر کے 70 سے 100 مرتبہ دن میں. ٹھیک ہے. تو ہمیں تو تسبیحات رکھنی چاہیے اپنی، جیسے ہم صبح شام کے اذکار کریں. صبح میں فجر کے ٹائم تب بھی 100 ٹائمز پڑھ لیا جائے، اور شام میں جب شام کے اذکار پڑھتے ہیں. اس طرح پھر اپنے آپ کو جب ہم باندھ لیں گے نا ایک روٹین کے ساتھ، تو پھر ہمیں اس کو پریکٹس کرنا کمپیریٹیولی ایزی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو استغفار کو کبھی اپنی روٹین سے بالکل ہم نکالے نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر غور کریں اور اس پر سوچیں کہ کس طریقے سے انسان جو ہے وہ جب توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ اپنے اللہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں لوگ معاف کرتے ہیں آپ کی غلطی؟ کرتے ہیں معاف؟ نہیں کرتے نا. اب دیکھیں جب ہم پینسل سے ایک کاغذ پہ لکھتے ہیں اور ہم اس کو ربر سے رب آف کرتے ہیں، تو پھر بھی اس کا ایک امپریشن رہ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی ہم نے نیکیاں کی، اور اگر ہم نے ان پہ توبہ استغفار کی، وہ اس طرح سے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں جیسے وہ وہاں پر کبھی تھے نہیں. بالکل جیسے ہم کمپیوٹر پہ جب کچھ ٹائپنگ کرتے ہیں اور ہم اس کو بیک سپیس کر دیتے ہیں، تو وہاں پر کوئی امپریشن نہیں رہ جاتا نا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ کے ہاں بھی ہے. اللہ، اور لوگ تو جتاتے ہیں، دیکھا تو پہلے تو یہ کرتی تھی، اب ہمیں پتا ہے یہ کیا کرتی تھی پہلے، اب نیک بیوی بن گئی ہے. کرتے ہیں نا. تو لوگ یاد رکھیں گے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. وہ اپنے بندے کی کوتاہیوں سے اور غلطیوں سے، ہاں سٹارٹ ہم نے کرنا ہے، توبہ ہم نے خود کرنی ہے، ریئلائز ہم نے خود کرنا ہے. ورنہ جو ریئلائز نہیں کرتا اور توبہ استغفار نہیں کرتا، وہ پھر شیطانی عمل کر لیتا ہے. کیونکہ شیطان نے کیا کیا تھا؟ دونوں سے غلطی ہوئی تھی نا. آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی اور شیطان سے بھی ہوئی تھی. دونوں کا رویہ کیسا ہے؟ الگ. شیطان نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جی نہیں، میں تو انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں. اور آدم علیہ السلام اتنے شرمندہ ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پھر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا سکھا دیا. تو دو کیریکٹرز، دو رویے. آیت نمبر 42 ہم نے پڑھ لی. وَأُوحِیتَ جو اس میں آیا ہے، واو کے ساتھ آیا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اوہیتا کا مطلب ہوتا ہے انسرکل کر دینا. ٹھیک ہے. ایسی تکلیف جو انسان کو اپنے اندر ڈھانپ کے رکھ لے. تو اس کے باغ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا نا، کہ پورا کا پورا باغ جو تھا وہ پورا کا پورا کچھ نہیں بچا اس میں سے، ایوری تھنگ ڈسٹرائڈ. ایک ہوتا نا کہ کوئی 20% بھی اس کی ییلڈ بچ گئی، نہیں، 100% آف دا باغ گاٹ ڈسٹرائڈ. ٹھیک ہے جی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریسرچ کی گئی تھی ایسے پیشنٹس کی، کچھ پیشنٹس کی جو کہ مرنے کے قریب تھے.
تو ان کے پاس جو ان کی کیئر ٹیکرز نرسز تھیں ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیے کہ یہ آخری وقتوں میں یہ جو پیشنٹ مرنے والا تھا، کیونکہ اندازہ ہو جاتا ہے نا انسان کو کہ بس اب اس کا وقت قریب ہے، تو یہ آخری بات کیا کر رہے تھے؟ تو ان میجورٹی آف دا پیپل کا یہ فیڈ بیک آیا تھا کہ وہ اس بات پر نادم تھے کہ ہم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، وی ہیو ویسٹڈ آور ٹائم. تو اینڈ پہ جب یہ ریئلائز ہو جائے انسان کو، تو اب اس کی ریئلائزیشن اس کو فائدہ دے رہی ہے؟ نہیں، اب تو موت سامنے کھڑی ہے. تو آج ہمارے پاس مہلت ہے اور آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم جس بھی ایج بریکٹ کے اندر ہیں. اگر ہم ینگ ہیں تو ویل اینڈ گڈ، پھر تو ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. اگر ہم اولڈ ایج کی طرف بھی جا رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ہماری کوشش مانگ رہے، ریزلٹس نہیں مانگ رہے. یہ کہنا کہ بس ٹھیک ہے جی مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، میرے بچے پڑھ لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، میرا میاں حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ، 5 وقت نماز بھی پڑھاتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اور ہر کوئی اپنے لیے رسپانسبل ہے. انفارچونیٹلی ہماری پاکستانی خواتین اور انڈیا میں بھی اس طرح ایک حد تک ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ایک ایز این انڈیویجول ٹریٹ نہیں کرتے، ہم ٹریٹ کرتے ہیں ان دا شیڈو آف آر ہسبینڈس، ان دا شیڈو آف آر چلڈرن. ہماری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہمارا یہ کہیں نہ کہیں یہ ایک ہماری سائیکی ہے کہ چلو اس نے کر لیا تو بس ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے. ایسا ہے؟ اس پہ آپ نے سوچنا ہے، یہ آپ کا فوڈ فار تھاٹ ہے کہ کیا میں اپنے آپ کو اپنے ہسبینڈ اور بیٹوں کے شیڈو میں تو نہیں پروٹیکٹ کر رہی. بہت اچھی بات ہے، خواتین کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، دے نیڈ دیٹ. مگر کیا ہم اپنے حصے کی جو ذمہ داری ہے، جو خیرہ امت ان کے نام سے ہمیں دی گئی، جو ہماری رسپانسبلٹی تھی، کیا میں اس کے لیے کچھ کام کر رہی ہوں؟ کیا میں نے اس کی رسپانسبلٹی کو فیل کیا؟ ٹھیک ہے، تو اس دن کی تیاری کریں جو دن ہم میں سے ہر ایک نے ایکسپیرئنس کرنا ہے، اور اس دن کے بعد پھر واپسی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نمبر 43. ولم، اور نہ تھا، تقول ساتھ لہو، اور نہ تھا اس کے لیے، فئتن کوئی جماعت، ین سرونہ، کہ وہ مدد کرتا اس کی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کانا منتصرا، اور نہ تھا وہ مدد کرنے والا. تو یہاں پر ہمیں کیا ایک اور بات بتا دی گئی کہ جب ایسی کوئی کلیمٹی انسان پر آتی ہے تو وہ ایک تو اس کو خود بھی روک نہیں سکتا، پلس جو اس کے باغ کے ساتھ اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، تو کیا اس کی جو نفری تھی جو پچھلی آیتوں میں وہ مینشن کر رہا تھا، کیا وہ اس عذاب کو روک سکی؟ نہیں روک سکی نا اللہ کے عذاب کو. اور کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہوا تھا کہ وہ رات میں تو ٹھیک ٹھاک چھوڑ کے گیا تھا، اور جب وہ صبح گیا ہے تو سب کچھ ختم. اس کو یقین نہیں آیا کہ اچھا یہ وہی باغ ہے. اس کا خیال تھا کہ شاید میں راستہ بھول گیا ہوں، میں بھی ایسی بری سچویشن اور حال ہو گیا تھا، انریکگنائزیبل. تو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ ایسے بھی آ سکتی ہے کہ ایک دم، اور کئی دفعہ ڈیلے ہو جاتی ہے. کیا ہم پڑھتے ہیں نا کہ ظالموں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ رسی دراز کرتے ہیں، اور مگر ایک دن جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو پھر کیسی پکڑ آتی ہے. یہ ہم ہسٹری میں پڑھ لیں، فرعون کا واقعہ دیکھ لیں، حامان کا دیکھ لیں، اور بھی اس طرح کے جتنے نیگیٹو کیریکٹرز ہیں ان کے واقعات ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو پھر وہاں سے کوئی بھی انسان بھاگ نہیں سکتا، نہ تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو کوئی ہے ایسا شخص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریونج لے سکے؟ اب اس کا باغ سارا ہو گیا نا خراب، کس کو کرے گا شکوہ؟ کر سکتا ہے کسی کو؟ کچھ بھی. کوئی آ سکتا ہے اب اس کی ہیلپ کے لیے؟ کوئی بھی نہیں. وہی جب اللہ کا اذن ہوگا تو وہی ہی پروٹیکٹ کرے گا، ورنہ کوئی کسی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جب کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، کوئی سزا آ گئی ہے جس پہ ہم نے توبہ استغفار نہیں کی تھی، سوری نہیں کیا تھا، تو پھر ایسی سچویشن میں کوئی بھی ہمیں نہیں بچا سکتا. وہی ابھی جو بات ہم پچھلی آیت میں کر رہے تھے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں اور بیٹوں کی شیڈو میں خود کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، تو پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں پھر ہم یہاں پر اس آیت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. کین وی گو پروٹیکٹڈ لائک دیٹ؟ نہیں ہو سکتا. تو ہر انڈیویجول از ریسپانسبل فار ہز اور ہر اون ایکشنز.
جو بھی کریں گے اس کے لیے ہم خود رسپانسبل ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یہاں پر ہمیں سکھایا گیا کہ مضبوط ایمان رکھیں. ٹھیک ہے. دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ سب ہمارے لیے کیا ہیں؟ ٹولز ہیں. ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور اطاعت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. نعمتیں اگر مل گئی ہیں تو اس کو کس سے ایسوسیٹ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور کیا پڑھنا ہے؟ لا قوت الا باللہ. جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی میں نے کر لیا، آج میری اچھی کوکنگ ہو گئی، آج میرے بچوں نے 5 وقت کی نماز اچھے طریقے سے ادا کر لی، آج میرا لیسن بہت اسموتھلی چلا گیا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اچھا بڑا گھر اور گاڑیاں عطا کر دیں، میرے سارے بچے فائنینشلی سٹیبل ہیں، سب نے پڑھ لکھ کے اپنی زندگی سٹیبل کر لی اور سب خوش ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. فوراً جو ہے نا انسان کی جو ایک تکبر کا ایلیمنٹ آنے لگتا ہے وہ ٹون ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور یہ آئے گا، نیچرل ہے. اور ہم کیا پڑھتے ہیں حدیث میں کہ جس شخص کے دل میں کتنا تکبر ہوگا، کون سے دانا؟ ہم سب کے کچنز میں ہے نا رائی، کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اتنی معمولی سی ہوتی ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ بندہ he is not qualified for جنہ. وہ وہاں نہیں جا سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، انٹری نہیں ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. تو ہم سب جائیں گے آج جب اپنے اپنے کچنز میں، تو رائی کے ایک دانے کو اپنی ہتھیلی پر بھی رکھ کے دیکھ لیں گے، کیونکہ پریکٹیکل کا بڑا اسٹرانگ اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے. تو اور پھر خود کو فوراً چیک کریں گے کہ کہیں کسی، اب میں نے اچھا سوٹ لے لیا، کہیں تکبر تو نہیں آ گیا میرے اندر. 10 لوگوں میں اچھی لگ رہی تھی، تکبر کا ایلیمنٹ تو نہیں آ گیا. کسی نے تعریف کر دی تو بھی انسان ہے نا، کمزور ہے، تکبر تو نہیں آ گیا. تو کیا کریں گے؟ جب آنے ہی لگے گا تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں گے، یہ یاد کرتے ہوئے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو دنیا کا مال اور دنیا کی حقیقت تو اسی طرح ہی ہے، آج عروج ہے تو کل زوال. اب جب ہم مغلز کی ہسٹری پڑھتے ہیں، کتنا عروج ملا تھا ان کو، اور کیا ہوا پھر؟ ختم ہو گیا نا سب کچھ. آلدو ان میں ان کی اپنی غلطیاں بھی تھیں، غلطیوں کی وجہ سے ان کو اتنا زوال پذیر ہو گئے. مسلمانوں کو کتنا عروج ملا تھا 15 سینچری تک، کتنا عروج تھا، ہر چیز تھی ان کے پاس. پھر کیا ہو گیا؟ اپنی غلطیاں کی اور زوال ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ جب بھی کچھ غلط یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ فوراً خود کو چیک کرے، ڈیفینیٹلی اس میں اس کی اپنی کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوتی ہی ہوتی. ایک گلاس بھی جب گھر میں ٹوٹتا ہے نا، تو جب ہم اس پر غور کرتے ہیں نا، بعد میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، میری غلطی تھی. اب جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی فلاں بچے نے ادھر کیوں رکھا تھا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی رسپانسبلٹی اگلے پہ ڈال رہے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے، بلیم گیم اس کو کہتے ہیں ہم. ہوتی ہے نا بلیم گیم، گھر میں بہت ہوتی ہے، تمہاری وجہ سے ہوا. تو آیت نمبر 44 کی طرف چلتے ہیں. ہنالک الولایۃ للہ الحق. اسی جگہ مدد دی تھی اللہ نے، مدد اور قدرت رکھی تھی اس پر اللہ برحق سچی. ہوا خیر، وہ بہتر ہے، ثواباً و خیر عقبا، ثواب دینے میں اور انجام کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. ولایت کس کو کہتے ہیں؟ تمام اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں. کارسازی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. جو ایکچوئل پروٹیکٹر ہے وہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے. اس کانسیپٹ کو ہم اپنے اندر بڑے اچھے طریقے سے انٹرنلائز کر لیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ جب ہم سورہ کہف سٹارٹ کی تھی تو ہم نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہمارے بیسک فنڈامنٹلز آف دا ریلیجن جو ہمارے لیے ریکوائرڈ ہیں ہمیں پریکٹسز کے لیے، وہ سب کے سب ہمیں سورہ کہف کے اندر مل جائیں گے. اور آپ فیل کر رہے ہیں اس کو؟ ہمارا آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد ہماری توحید کا کانسیپٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ریلائنس، یہ بیسک فنڈامنٹلز ہیں. یہ سب ہمارے الحمدللہ سورہ کہف کے تھرو ہمارے کلیئر ہو رہے ہیں. تو الٹیمیٹ سپورٹ کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ولایت ہے اللہ کا اذن، اس کی رضا. ٹھیک ہے. اور اس کے پسند کے کام ہم جب کریں گے تو تب ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائیں گے.
ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں اللہ اللہ ولی الذین آمنو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا رب ہے جو ایمان لے کر آتے ہیں. تو پھر اس کو دوبارہ ہارٹ کے 4 چیمبرز کے ساتھ کنیکٹ کریں گے جس کا سینٹر لوب ہے، تو دل میں خاص پوائنٹ ہے. اگر اس کو اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کے علم کے ساتھ کنیکٹڈ رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ولایت ہمیں تب نصیب ہوگی. ٹھیک ہے. دل اور عقل کو اگر ہم دنیا کی محبت سے بھر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اندر پھر اللہ کی محبت نہیں آ سکتی. ایٹ اے ٹائم اونلی ون، ایٹ اے ٹائم اونلی ون. ٹھیک ہے. کسی اور کی محبت ڈال دیں گے تو اب اس کی اگزامپل آپ اس طرح سمجھیں جیسے آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ گاڑی چلا رہے تھے، اب جی کیا ہوا؟ اس کا پیٹرول فنش ہو گیا. اب آپ نے دیکھا جی آس پاس تو پیٹرول کی اویلیبلٹی نہیں ہے، آپ نے ایک شاپ دیکھی اس پہ بڑا اچھی کوالٹی کا اورنج جوس پڑا ہوا تھا. اورنج جوس ڈال کے چلا لیتے ہیں، گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی. الٹا کیا ہوگا؟ انجن سیز ہو جائے گا. تو بس اس کو اسی طرح ہی سمجھیں ہم کہ ہم دنیا میں زندگی گزاریں لوگوں کی محبت ڈال کے، تو دنیا تو وہ گزر جائے گی مگر پھر آخرت میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگا ہمارا. تو دل ہمارا چلے گا کس طرح؟ اللہ کی محبت کے تھرو، اور اللہ کی محبت کے ساتھ اس کی ولایت، اس کے اذن اور اس کی پسند کے کام کریں گے تو کمفرٹیبل ہو کر لائف گزاریں گے. اگر اس کی پسند کے کام نہیں کریں گے تو ضمیر پر ایک بوجھ لے کے چلیں گے. گزار تو لیں گے، زندگی گزر جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی بھی زندگی تو گزر جاتی ہے، اور کئی دفعہ وہ بظاہر بڑی آسائشوں میں ہو رہے ہوتے ہیں، رہ رہے ہوتے ہیں، مگر کیا ہے؟ جس طرح اورنج جوس سے گاڑی نہیں چلے گی چاہے وہ کتنے ہی اچھی کوالٹی کا ہو، اسی طرح دنیا کی محبت جب دل میں لب میں اکٹھی کر لیں گے تو لائف ہماری گزر تو جائے گی مگر اپسیٹ لائف ہو جائے گی. تو صراط المستقیم جو ہے نا، سیدھی راہ اور ولایت کی راہ، وہ ہمارے سے کیا مانگتی ہے؟ بالکل سٹریٹ اللہ سے محبت کرتے چلے جائیں اور اس راہ پر چلتے چلے جائیں. تو دنیا کے معاملات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ولی ہو جائے گا، ولایت کا کانسیپٹ یہی ہے، اور پھر آخرت میں بھی وہ ہمارا پروٹیکٹر بنے گا. ایسی بات ہے، ہم نے اس آئیڈیا کو اس طرح بھی سمجھا تھا نا کہ ایک شخص آپ کے پاس سے رہتا تو آپ کے پاس ہے، آپ کے سرونٹ کوارٹر میں، مگر کام وہ کسی اور کا کرتا ہے، اور پہلی کو آ جاتا ہے جی میری تنخواہ دے دیں. آپ دیں گے اس کو تنخواہ؟ obviously کبھی بھی نہیں دیں گے. ہم کہیں گے جاؤ بھائی جہاں کام کرتے ہو، بلکہ اپنا سامان لے کے ان کے پاس ہی رہو، ہمارے پاس کیا کر رہے ہو؟ ایسا. تو سیم از دا کیس. اب ایک بندہ جب صرف دنیا کا بندہ بن کے رہے گا اور پھر وہ قیامت والے دن یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ جی میں تو آرام سے پار ہو جاؤں گا، تو یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی طریقے سے بھی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہو کیا؟ تو مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے اس میں بہت ساری اگزامپلز ہیں یہ سمجھنے کی کہ اگر ہم اپنا کنیکشن اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ویک کر لیں گے تو پھر ہم اس کی حفاظت سے باہر نکل جاتے ہیں. پھر دنیا میں بھی آپ دیکھیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ جو فجر کی 2 رکعات ہیں، وہ ایک تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، پلس یہ ہے کہ جو نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا وداؤٹ اینی ریزن نماز چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ جاتا ہے، وہ جو مرضی کرتے بھٹکتا پھر. ٹھیک ہے. تو جب ہم گاڑی میں جاتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم اپنا ڈیو پروٹیکشن لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ لیتے ہیں نا. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم ہر وقت پروٹیکٹڈ ہوں. تو کیا کریں؟ اللہ کی ولایت کے اندر اگر ہم خود کو پروٹیکٹڈ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی مرضی کے کام کریں. جو اللہ پاک نے پسند کر لیا اس کو پسند کریں، اور جس چیز سے منع کر دیا اس سے منع ہو جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہوتے ہیں. میرے اللہ نے مجھے ایک چیز سے روک دیا، میں نے نہیں کرنا، نو میٹر واٹ. اب اس میں اولاد آ جائے، شوہر آ جائیں، ماں باپ آ جائیں، وہ سیکنڈری ہو جاتے ہیں. پھر میرے لیے پہلے کیا امپورٹنٹ ہو جائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے اور میں اس کو نہ دوں. ٹھیک ہے.
تو زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے یہ بھی ہدایت بھی مانگے اللہ سے بہت زیادہ، اللہم اہدنی وسددنی، ہم پڑھتے ہیں نا یہ دعا کہ اللہ پاک ہمیں سیدھی راہ پہ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ میں ڈیپ ٹریک ہو جاؤں کہیں. اور اسپیشلی جو رمضان کے دن ہیں، یہ دیز آر آئیڈیل ڈیز ٹو میک اور بریک اے ہیبٹ. کسی بری عادت میں ہم مشغول تھے جو کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو رمضان کے دن جو ہے وہ بہترین دن ہے اپنی پرانی بری عادتوں کو چھوڑنے کے اور نئی اچھی عادتوں کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے. ہم اس پہ کل بات کر رہے تھے نا کہ ہم اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ گول دیں گول، کہ اب انشاءاللہ رمضان میں نے ایک سورہ ان ڈیپتھ پڑھی ہے، اب باقی منتھس میں بھی میں نے اس کو لے کے چلنا. تو یہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی نا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ساتھ ہے. آپ چاہیں گے تو آپ کے لیے بہت سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ریسورسز بنا دیں گے، ٹھیک ہے، بہت سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے بھجوا دیں گے. آپ کرنے والے ہم سب تو بنے، کوشش تو کریں ہم، ٹھیک ہے. تو ایکچوئل جو تقویٰ ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ کی بات ماننے میں ہے. دنیا مانگنی ہے ہم نے ضرور دنیا میں رہنا ہے، مگر ہمارا جو ویژن ہوگا وہ آخرت ہوگی، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ولایت اور اس کا ساتھ اور اس کی دوستی اور اس کی کیئر ہمیں ملے گی. ہم دعا پڑھتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جب ہم اس آیت کو بھی ذرا پورشنز میں کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں ایک پورشن دنیا ہے، 2 آخرت کی ہیں. تو پھر پرائرٹی کیا ہو؟ آخرت ہی ہونی چاہیے نا پرائرٹی. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے دنیا کی اچیومنٹس اور دنیا کے معاملات اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ہم کسی سے یہ تو ضرور پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا بچے کے گریڈز کیسے آئے؟ اے لے رہا ہے نا، اے آ گئے، بس ٹھیک ہے، پھر آسانی ہے. ہم یہ تو کبھی فکر نہیں کرتے کہ اچھا الحمدللہ آپ کے بچے نے قرآن مکمل کر لیا، کیا اس کو ترجمے سے قرآن آیا، کیا اس کو تجوید سے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کبھی ہم پوچھتے ہیں کسی سے؟ مجھے نہیں لگتا کبھی ہم پوچھتے ہیں. ہم دنیاوی تعلیم کے اوپر تو بہت امپورٹنس دیتے ہیں، سگنیفیکینس دیتے ہیں. جی آپ کا اے نہیں آئے گا نا، آگے یونیورسٹیز کالجز میں کوئی اسکوپ نہیں ہے آپ کا. تو یہ بیلنس جو ہے نا ہمارا زندگی کا وہ ڈس بیلنسڈ ہے بیسیکلی. ہماری اپروچ بیلنس نہیں ہے، ہم بس صرف دنیا کے اوپر جو ہے نا ریلائز زیادہ کر رہے ہیں. یہاں پر ایک مزے کی اگزامپل تھی کہ کچھ دنیا کی مثال کس طرح سے ہے. سائنٹسٹ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. انہوں نے کیا کیا کہ ایک پنجرے میں بندر کو اس کے بچے کے ساتھ بند کر دیا اور ہیٹ بڑھا دی. بندر نے کیا کیا؟ پہلے تو بچے کو گود میں اٹھایا، ٹھیک ہے، پھر اس کو اور ہیٹ ملی تو کیا ہوا؟ اس نے وہ گرل پہ چڑھ گیا، ٹھیک ہے. اب گرل بھی اور گرم ہونے لگ گئی تو پھر اس نے کیا کیا کہ زمین پہ اپنے بچے کو رکھا اور اس کے اوپر خود کھڑا ہو گیا. ایسی بات ہے. تو قیامت میں کیا ہونے والا ہے؟ اسی طرح ہی ہونے والا ہے. وہاں پر انسان کہے گا میرے سے لے لو، میرا مال لے لو، میری اولاد لے لو، میری بیوی بچے سب کچھ لے لو، مگر مجھے اس آگ سے بچا لے اللہ تعالیٰ. میں ہر چیز دینے کو تیار ہوں فدیے میں. ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں یہ ڈسکرپشنز. تو یہ ایک جانور کی بات ہو رہی ہے. اور قیامت والے دن اسی طرح ہی انسان کو صرف اپنی پڑی ہوگی نفسی نفسی. اس کے لیے ہم نے کتنا پریپیئر کرنا ہے. ہمارا مقصد یہاں پر یہ ہے ہم سب کے مل کے بیٹھ کے پڑھنے کا کہ ہم اپنے لیے یہاں سے قرآن مجید کی اس سورہ میں سے کچھ سبق اکٹھے کریں، ان کو اپنی لائف میں پریکٹس کریں، ٹھیک ہے. اور ہم اس سے ہر ایک اپنے آپ کو خود کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. اب ہمارا فوکس لوگوں سے زیادہ اپنی ذات پہ ہونا چاہیے. میں کہاں سٹینڈ کرتی ہوں، یہ ساری آیتیں پڑھ لی میں نے. اب رائی کے دانے کو بھی جائیں گے کچن میں دیکھیں گے اور پھر خود کو خود اینالائز کریں گے کہ میرے اندر کوئی تکبر کا کوئی ایلیمنٹ تو نہیں آ گیا. لا حول ولا قوت میں کتنا پڑھ رہی ہوں. کسی کی نعمت کو دیکھ کر میں کیسے بیہیو کرتی ہوں؟ کیا باغ والے کی طرح میں نصیحت کرتی ہوں جب مجھے اپنے فیملی میں کوئی کچھ غلط کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ اب دیکھیں سب سے بڑا ٹیسٹ ہمارا یہ ہوتا کہ جب ہم کسی اپنے کو، جیسے ہمارے پیرنٹس ہو گئے، ہماری اولاد ہو گئی، وہ اولاد کو تو چلو پھر ہم ذرا کر لیتے ہیں تھوڑا سا مینج. جب ہماری مدرس کوئی ایسا کام کر رہی ہوتی ہیں جو کہ شرعی اصولوں کے خلاف ہوتا ہے، فار ایگزامپل خواتین کا جو سب سے پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غیبت کرنا، لوگوں کی باتیں کرنا، تو کیا ایم آئی اسٹرانگ انف اور کنونسڈ انف کہ میں ان کو اس غلطی سے بچاؤں؟ کہ ہونا تو کیا چاہیے، ہم تو دنیا کے لیے تو ان کے لیے بہت پروٹیکٹیو ہوتے ہیں. امی کو میڈیسن دوں، امی کو ڈریسز لا کے دوں، امی کے آرام کا انتظام کروں، کرتے ہیں
دنیا کا تو ان کا ہم بہت کیئر کرتے ہیں. تو ایکچوئل جو محبت ہوگی نا وہ ہمارے دلوں میں تب ہوگی جب ہم ان کی آخرت کے لیے بھی ایکولی کنسرنڈ ہوں گی. او انفسکم و اہلیکم نار، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کو دیا. باقی اور بھی آپ سب سوچ لیں، جو جتنے بھی ہمارے پیارے رشتے ہیں، ہماری اولادیں ہیں، شوہر ہیں، بہن بھائی ہیں، ایون ہمارے کولیگز ہیں، ہمارے ساتھی ہیں جو ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں. کیا ہم نے ایسا اہتمام کیا ہے ان کی آخرت کے لیے بھی؟ ہم اپنی بھی اور ان کی آخرت کے لیے کیا ہم سوچ رہے؟ کیا ہم نے کوشش کی ہے اس کے لیے؟ کی ہے تو ویل اینڈ گڈ. انہوں نے نہیں سنا، یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. مگر نہیں کی تو پھر ٹو اے لارج ایکسٹینڈ وی آر ریسپانسبل. آپ کو پتہ ہے جو کنورٹس ہوتے ہیں نا، ریورٹس ہوتے ہیں اسلام کی طرف، جو نئے نئے لوگ آتے ہیں، اگر کسی کی ایج زیادہ ہو نا تو وہ باقاعدہ شکوہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمارے تک کیوں نہیں یہ پیغام پہنچایا تھا، اتنا لیٹ کیوں ہمارے تک پیغام پہنچا. امیجن. ابھی تو ہم صرف لوکل لیول پر اور چند لوگوں کی بات کرتے ہیں نا، تو گلوبل لیول پر کون لے کے چلے گا اس تحریک کو؟ کنتم خیر امت ہیں ہم. تو اتنی بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہو، تو وہ کیا صرف روٹی کپڑا اور اسی میں ہی اپنی زندگی گزار دے گا کیا؟ ہماری زندگی کا اولین مقصد پھر کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہم نے خود سوچنا ہے. ہم کس چیز کے لیے رسپانسبل ہیں؟ پھر کیا لے کے چلنا ہے ہم نے؟ ہمارے سے تو اپنے گھر اور بچے اور شوہر ہی نہیں اسٹریم لائن ہو رہے، تو کیسے اتنے بڑے پروجیکٹ کو لے کے چلیں گے؟ یہ لٹرلی بہت لوگوں کی یہ شکوہ ہے جو لیٹ ایجز میں لے کر آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، تو وہ اس بات پہ باقاعدہ روتے ہیں آنسوؤں سے کہ کیوں نہیں ہمیں مسلمانوں نے پہلے اللہ کا پیغام ہمارے تک پہنچایا تھا. اب تو الحمدللہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے باہر، اور ہم یہی سن کے بڑے ریلیکس ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں نا کر رہے ہیں، بھائی ہمارا کام تھوڑی ہے. ہم کیا کہہ کے خود کو شیطان کا وار کیا ہوتا ہے، بھائی میرا تو علم ہی بڑا سخی سا ہے، مجھے کیا پتا. ہاں، سورہ فاتحہ تو ہم میں سے ہر ایک کو آتی ہے الحمدللہ، اس کا مطلب بھی ہمیں پتہ ہے، 5 وقت ہم اپنی نمازوں میں اسے پڑھتے ہیں. تو کیا ہم اس قابل بھی نہیں تھے کہ ہم کسی کو سورہ فاتحہ ہی پہنچا دیتے، اس کو اس کا میننگ ہی بتا دیتے بڑی محبت سے اس کو؟ اور پھر اب تو ہم بہت زیادہ لکی ہیں کہ ہمارے پاس بے شمار کانٹینٹ اویلیبل ہے انٹرنیٹ پر. اب ایک کلک دے کر ہم اپنا پیغام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں نا. مشکل تو نہیں ہے، لینگویج بیریئر بھی نہیں ہے. اب تو بہت سے اسکالرز بہت زیادہ کام کر رہے ہیں انگلش لینگویج کے اندر دین کو پہنچانے کے لیے کوشش کرنے. تو ایٹ لیسٹ اپنے اپنے سرکل کے اندر اپنے بچے، اپنے شوہر، اپنا کسٹوڈین سٹاف، اس کو مت بھولیں پلیز، اپنے ورکرز کو. ان کی ٹریننگ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، 12 گھنٹے رہتے ہیں، 24 گھنٹے رہتے ہیں، 6 گھنٹے رہتے ہیں. کچھ چھوٹے پوائنٹس ان کو ضرور دیتے چلے جائیں. ایٹ لیسٹ جو سیکھا ہے کہانی کی فارم میں ان تک ضرور پہنچائیں. ٹھیک ہے؟ اور آیت نمبر 44 تک مارک کر لیں. یہاں سے اب ہمارا اگلا پورشن سٹارٹ ہوگا خطبہ کا. اب یہ کہانی ایک اور مکمل ہوگی الحمدللہ. تو کل سوچ کر آئیے گا کہ آپ نے کیا سیکھا ہے باغ والے کے واقعے سے. انشاءاللہ پھر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات بھی کر لیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی حفظ کی طرف سے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ. ہماری 9 آیات جو ہیں وہ مکمل ہو گئی تھیں کل. آج ہم لاسٹ آیت جو ہے 10 نمبر، اس کو ہم حفظ کریں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس کو حفظ کرنا شروع کر دیا ہوگا. ظاہر ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ رمضان میں اپنا ایک گول اس چیز کو رکھ لیں کہ آپ نے اس کو حفظ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ تو جتنی آیات ہو گئی ہیں اتنا آگے اپنی نمازوں میں اس کو ایڈ کرتے جائیں تاکہ یہ مزید پختگی کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے؟ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. سٹارٹ سے لے کے آئیں گے تاکہ ہماری مزید بہتری ہو جائے، ریویژن ہو جائے، اور آیت نمبر 10 جو ہے اس کو ہم پھر ریپیٹ کریں گے بار بار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. نیکسٹ آیت، آیت نمبر 10، لاسٹ آیت ہے ہماری. سٹارٹ کرتے ہیں. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا
وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.